الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور ساتھیو، جیسے ہی اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ مسلمانوں کے درمیان شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کا تذکرہ بڑی سعادت اور بڑی عبادت کی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ ایک ایسا عظیم الشان واقعہ ہے کہ کوئی دنیا کا واقعہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات ہمیں سمجھنی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک 10-12 دن کر کے ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے حضور کا حق ادا کر دیا۔ اسلام کوئی رسمی دین نہیں ہے، یہ رسمیات کا نام نہیں ہے، بطور رسم کوئی کام کیا ہو گیا ٹھیک ہے، نہ، اسلام رسمیات کا دین نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین
اپنے پورے جسم مبارک، اپنی پوری زندگی مبارک میں نافذ کر کے، عمل کر کے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی عظیم الشان ہستیاں پیدا کر کے ان کے درمیان اس دین کو رکھ کر اور ان کی زندگیوں میں لا کر بتلا دیا کہ دین رسمیات کا نام نہیں بلکہ دین عمل کرنے کا نام ہے۔ لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دین کو رسم بنا لیا۔ اسلام کے اندر دن منانے کا تصور نہیں ہے، دن منانے کا تصور نہیں۔ یہ دن منانے کا جو تصور ہے ہمارے اندر عیسائیوں سے آیا۔ عام طور پر لوگ سالگرہ بھی مناتے ہیں نا، بچے کی سالگرہ، وہ بڑا بھی ہو جائے تو بھی، بڈھا ہو جائے تو بھی سالگرہ مناتا ہے۔ بچے کی تو سالگرہ، بوڑھے کی بھی سالگرہ ہوتی، اب یہ شادی کی بھی سالگرہ مناتا ہے۔ عجیب، یہ سالگرہ منانے کا تصور کہاں سے آیا؟ کبھی آپ اگر پڑھیں دیکھیں پتہ چلے گا یہ عیسائیوں سے ہمارے اندر آیا ہے، ہمارے اندر تصور نہیں ہے، دین میں تصور نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات تبع تابعین، تابعین تبع تابعین، آگے نیک امت کے جتنے لوگ ہیں کسی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ وہاں سے آیا ہمارے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش کا دن عیسائیوں کے مطابق 25 دسمبر کرسمس کا دن ہے۔ یہ کرسمس مناتے 25 دسمبر کو۔ آپس میں جب دیکھا کہ اب لوگ عیسائی مذہب پر عمل نہیں کر رہے، ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کیا طریقہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپس میں مشورہ کیا کہ ایک دن مقرر کرتے ہیں جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر ہوگا، آپ کی باتوں کا ذکر ہوگا، تاکہ لوگ اس طرف آئیں اور آ کر بات سنیں اور ان تعلیمات پر عمل کریں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ دن مقرر کیا۔ اس دن کے اندر انہوں نے یہ بات رکھی کہ لوگ آئیں اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور اس آپ کی تعلیمات کا ذکر ہوگا اور بات آگے چلے گی، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر عیسائیت پر عمل کرنا مناسب ہوگا، موقع پر عمل کریں گے۔ شروع ہو گیا، لیکن اس کے اندر زیادہ لوگ نہیں آئے، تھوڑے تھوڑے لوگ آنا شروع ہوئے اور وہ بھی آہستہ آہستہ کٹنے شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کیا طریقہ اختیار کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں؟ اس کے لیے نئی سے نئی تجاویز آتی گئی، یہاں تک کہ اب یہ ہو گیا کہ میوزیکل پروگرام رکھا جائے۔ کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ میوزیکل پروگرام شروع ہو گئے تاکہ نوجوان زیادہ آئیں، نوجوان ان گانوں کی طرف، اس میوزک کی طرف آتے ہیں۔ اس دن یہ رکھا جائے گا، زیادہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات زیادہ پھیلیں گی۔ یہ میری باتیں ایسے نہیں، اگر آپ دیکھیں گے اور اس کو سرچ کریں تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ ہوتے ہوتے آج یہ 25 دسمبر کرسمس کا دن پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے سب سے زیادہ شراب اسی دن پی جاتی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی اسی دن میں ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو ایک طرف رہ گئی، اب اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ اب غلغباڑہ ہوتا ہے، اور یہ دن وہ سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ دن شروع کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، اور آج یہاں تک نوبت پہنچ چکی کہ جتنے زنا کے واقعات، جتنی شراب نوشیاں اور جتنی بدماشیاں اس دن ہوتی ہیں شاید کسی اور دن ہوتی ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ عیسائی کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی طرف سے شروع ہوا اور چلتا رہا، اب آج تک چل رہا ہے اور آگے چلتا جائے گا۔ آگے کیا کچھ ہونا ہے اندازہ نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی میں مسلمانوں میں ایک بادشاہ نے کہا ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ ایک دن پکڑ لیا کہ اس دن تذکرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے؟ آپ کی ولادت کا دن تاریخ کے اندر ایک نہیں کئی بیان کی گئے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات من و عن محفوظ کر کے امت تک پہنچائی،
کمپیوٹر تو آج ایجاد ہوا، اللہ نے ان کے ذہن، ان کے حافظے، ان کی تربیت ایسی فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی اپنے دماغ کے اندر ایسی محفوظ ہوئی، بیان ہی آگے بیان کی۔ اس کے بعد بھی اتنے محدثین آئے، ایک ایک محدث کو ایک ایک لاکھ احادیث یاد ہوتی تھی، بلکہ کئیوں نے تجربہ کر کے دیکھا، دیکھتے شاید یہ حدیثیں بھول جائیں، ان کے سامنے احادیث غلط پڑھی، سند غلط پڑھی، پڑھ کر کہا اب تم بیان کرو، کہا تم نے ابھی جو بیان کی وہ یوں بیان کی، اور صحیح حدیث یوں ہے جو حضور نے بیان فرمائی۔ ایسا اللہ نے حافظہ دیا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے کیا کہنے، ان کے بعد کے لوگوں کے کیا واقعات ہیں۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ آخری دور میں نابینا ہو گئے تھے، حج کے لیے تشریف لے کر گئے، آپ کے ساتھ آپ کے رفقا تھے، راستے کے اونٹوں کے اوپر سفر ہوا کرتا تھا، تو چلے جا رہے تھے، ایک جگہ جب گزرے تو سر نیچے کر لیے یوں، حالانکہ نابینا تھے، سر نیچے کر لیا اور نیچے رہے تھوڑی دیر، جب وہ اونٹ تھوڑا آگے گزر کر چلا گیا تو اوپر ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ رفقا نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ یہاں پر ایک درخت ہے، وہ درخت عام طور پر بندے کو لگ جاتا ہے، اس لیے میں نیچے جھک گیا کہیں مجھے وہ درخت نہ لگ جائے۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے جہاں سے آپ گزرے، فرمایا یہیں روک لو، اونٹ کو یہیں روک لو، یہیں روک لو۔ اس کا مطلب یہ کہ میرے حافظے پر اثر پڑ گیا، آج کے بعد حدیث نہیں بیان کروں گا اگر میرا حافظہ خراب ہو گیا۔ یہاں کے علاقے کے بوڑھے لوگوں کو بلواؤ اور معلومات کرو کہ یہاں پر گزشتہ سالوں میں درخت تھا کہ نہیں تھا۔ وہاں کے قریب قریب کے لوگوں کو جمع کیا، ان میں بوڑھے جو لوگ آئے انہوں نے آ کر کہا جس جگہ اس بوڑھے میاں نے اپنا سر نیچے کیا تھا وہیں پر درخت لگا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اتنا بھی اللہ نے حافظہ دیا، اور ایسا دیا کہ صبر اور صبر میں ان کو یہاں تک پتا ہے کہاں درخت ہے اور کہاں نہیں ہے، اور آنکھیں دیکھنے کی نہیں۔ آج بعض لوگ اشکال کرتے ہیں اس لیے میں نے بات کر دی، جی ہمیں تو یاد نہیں رہتا، ہم تو بھلکڑ ایسے، ہمیں تو نماز ابھی پڑھی اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا اس نماز کے اندر صورتیں کون سی پڑھی ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا، اپنا بھی نہیں پتا، امام صاحب کی بھی پتا، باہر جا کے پوچھے آج امام صاحب نے کون سی تلاوت کیا، پتہ نہیں یار کون سی تلاوت کی تھی، کوئی صورت پڑھی تھی۔ ہمارا حال تو ایسا ہے، ہم اپنے اوپر نہیں قیاس کریں ان حضرات کو، یہ بڑے چنے ہوئے لوگ تھے۔ تو بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات من و عن محفوظ کی، من و عن ہم تک پہنچائی، اور آج تک الحمدللہ محفوظ ہے، من و عن پہنچائی۔ انہوں نے کسی بات کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑی، کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن جو باتیں حضور نے ان کو پکی نہیں کروائی، جو بتلایا کہ یہ دین کا حصہ نہیں، دین کی جتنی باتیں تھی، ایمان کی جتنی باتیں تھی، قرآن کی جتنی باتیں تھی، عمل کی جتنی باتیں تھی، نماز کی جتنی باتیں تھی، سب محفوظ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، یہ چونکہ دین کا ایسا کوئی حصہ نہیں تھا کہ اس پر عقیدہ آئے، اس پر کوئی عمل آئے، اس لیے وہ یاد نہ رکھی گئی۔ آج بھی اس تاریخ کے اندر اختلاف ہے کہ کون سا دن ہے، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس دن کو یہ سمجھا جاتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعت میوزک کے اوپر پڑھی جاتی ہے، اور اس میوزک کے پیچھے نوجوان ڈانس کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کر گئے کہ میں گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے آیا، وہی انہی کے محبوب کے امتی آج انہی کے نام پر اور انہی کا ذکر کرتے ہوئے، انہی کی تعریف کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نہ صرف میوزک پر نعت پڑھی جاتی ہے بلکہ ڈانس بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ان آنکھوں نے دیکھا، آپ نے بھی کئیوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے غیروں کا طریقہ اپنایا، ہم نے یہ دیکھا غیر کیا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا، ہم نے یہ نہیں دیکھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کیا کیا۔ ان جیسا محبت کرنے والا، ان جیسا پیار کرنے والا، ان جیسا جان نچھاور کرنے والا دنیا میں نہ آج تک پیدا ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ پورے قرآن کریم میں،
پوری احادیث میں پورے حضرات صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ کھنگال کر دیکھ لیں، ان کے ہاں یہ نہیں تھا کہ حضور کا تذکرہ آپ نے صرف ایک مہینے میں چند دن کرنا ہے، فلاں دن خاص کرنا ہے، کہیں نہیں ملے گا، بلکہ سارا سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے اندر، ہر دن کے اندر اور ہر دن کے ہر لمحے کے اندر، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ باہر کی زندگی ہو، چاہے وہ کاروباری زندگی ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ خلوت ہو، چاہے وہ جلوت ہو، ہر طرف ان کے یہ نظر آتا تھا کہ ان کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے، انہوں نے ہر لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رکھا ہے۔ یہ وہ حضرات تھے۔ آج سنت تو ہمارے اندر خال خال نظر آتی ہے، وہ تھے جو حضور کے عمل کو اور سنتوں کو زندہ کر کے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ میرا نام کا ذکر کیا جائے گا بار بار، یہ اگر مقصد ہوتا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو مشرکین نے کہا آپ چھوڑ دیں اس بات کو، آپ آج کے بعد بات نہ کریں، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے بادشاہت آپ کے قدموں میں آئے گی، اگر آپ کو حسن چاہیے ہم سب سے خوبصورت لڑکی آپ کے قدموں میں پیش کرتے ہیں، آپ حسن لے لیجئے، آپ کو پیسہ چاہیے ہم مال آپ کے قدموں میں لا کر نشاور کرتے ہیں، لیکن یہ آپ جو بات کرتے ہیں توحید کی، یہ جو آپ دعوت دیتے ہیں، اس دینی تعلیمات کو آپ روک دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اس سے کیا بتلانا مقصود تھا کہ دین رسم نہیں ہے، دین کچھ اور تقاضا لے کر آیا۔ دین کیا تقاضا لے کر آیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے بہترین مثال، بہترین نمونہ، عمدہ مثال موجود ہے کہ تم اپنی زندگی ان کے مطابق گزارو۔ تمہارا رہنا سہنا، چلنا پھرنا، جاگنا اٹھنا، کاروبار کرنا، تمہاری جوانی کی زندگی، بڑھاپے کی زندگی، تمہاری خلوت کی زندگی، تنہائی کی زندگی، لوگوں کے درمیان کی زندگی، ہر ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و اطوار کے مطابق ہو۔ یہ کیوں دیا گیا؟ یہ ہمیں عمدہ نمونہ کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں صرف کتابیں نہیں بھیجی، ایک طرف کتاب اللہ کا سلسلہ ہے، دوسری طرف رجال اللہ کا سلسلہ ہے۔ یوں تو ہوا کتاب کوئی نہیں آئی، اللہ کا نبی تو ضرور آیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کتاب آئی ہو اس کے ساتھ اللہ کا نبی نہ آیا ہو۔ اللہ کی کتاب آئی، کتاب اللہ آئی، ساتھ رجال اللہ آئے، ساتھ اللہ کے انبیاء آئے جنہوں نے آ کر سمجھایا کتاب اللہ پر عمل کیسے ہوگا۔ کتاب اللہ میں آیا نماز قائم کرو، اس نماز کو قائم کیسے کرنا ہے، پڑھنا کیسے ہے، زکات ادا کرو، زکات ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، روزہ رکھو، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، حج کرو، حج کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ رجال اللہ کو بھیجا، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ادھر حکم آ رہا ہے اقیم الصلاۃ، حضور کی نماز دیکھو پڑھا کیسے ہے، ادھر حکم آیا روزہ رکھو، حضور کو دیکھو رمضان گزارا کیسے ہے، ادھر حکم آیا حج کرو، حضور کو دیکھو حج کیسے کیا ہے۔ قرآن کا عمل لیتے جاؤ، قرآن سے حکم لیتے جاؤ، حضور کا عمل لیتے جاؤ، جب اپنی زندگی کے اندر لیتے چلے جاؤ گے تم اللہ کے مقرب اور پیارے بن جاؤ گے۔ کیونکہ انسان نقال ہے، ہم سارے دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو نقل کرنے والا نہ ہو۔ انسان جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ صرف انسان کے اندر، انسان کے بچے کو سکھانا پڑتا ہے، ایسے نہیں چلتا، سکھانا پڑتا ہے۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو سکھانا نہیں پڑتا تیرنا کیسے، وہ خود تیرتا ہے۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوگا، اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ دانا چگنا کیسے، دانا ڈال دو چگنا شروع کر دے گا، یہ سب سیکھ کر آتے ہیں۔ انسان کا بچہ یہ نہیں سیکھ کر آتا، اس کو سکھانا پڑتا ہے، چلنا بھی سکھانا پڑتا ہے، بولنا بھی سکھانا پڑتا ہے۔ کوئی کہ جی میری مادری زبان جو ہے وہ میری مادری زبان پنجابی ہے، میرا بچہ پنجابی ہی بولے گا، نہ، اگر آپ گھر کے اندر اردو بولتے ہیں تو یہ پنجابی نہیں بول سکتا، ہاں پنجابی بولنا شروع کر دو یہ بھی پنجابی بولنے لگ جائے گا، سندھی بولنا شروع کر دو یہ بھی سندھی بولنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ جو دیکھے گا، جو سنے گا، یہ کان اور آنکھ دونوں سے جو کچھ یہ اپنے اندر لے کر جا رہا ہے وہی ظاہر کرے گا، وہی ظاہر کرے گا۔ یہ نقال ہے، اس لیے گھر کا جن کا ماحول اچھا ہوتا ہے، جن کا ماحول، یہ ہم سب نے دیکھا ہے، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن کے گھر کا ماحول اچھا، نمازوں کی پابندی ہے، صبح قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں پر عمل ہو رہا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ایسی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں اللہ کے حکموں کو بلند کر رکھا ہے، نمازوں کی بھی پابند ہیں، شوہر بھی نماز کے لیے آتے ہیں۔ وہاں جب گھر میں بچہ آتا ہے، یہ بچہ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبت کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، اس کے دل میں
شوق پیدا ہو گیا, ماں باپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, ماں باپ کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے, اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا. یہ یاد رکھیے, یہ مقولہ بہت مشہور ہو چکا, اگر آپ چاہتے ہیں بچہ یہ کام کرے تو بچہ کہنے پر نہیں کرے گا, آپ کر کے دکھانا شروع کر دے, بچہ کرنا شروع کر دے گا. گھر میں جیسا ماحول, اور اگر گھر میں کیا ماحول ہے, گھر میں ماحول ہے ماں باپ دونوں لڑتے ہیں, آپس میں گالم گلوچی ایک دوسرے کو نوازتے ہیں, صبح سویرے گالیاں شروع ہو جاتی ہیں, گھر کے اندر فلمیں چل رہی ہیں, گھر کے اندر گانے چل رہے ہیں, اس بچے سے کیا توقع رکھیں گے؟ یہ نمازی بن کر نکلے گا, یہ وہاں سے مفسر بنے گا, یہ اللہ کا پیارا بنے گا؟ نہ, یہ دیکھ رہا ہے, آنکھ سے کیا دیکھا, کان سے اس نے کیا سنا, کان سے گانے سن رہا ہے, گالیاں سن رہا ہے, ماں باپ کی لڑائیاں سن رہا ہے. یہ بڑا ہو کر اس نے بھی یہی کام کرنا, اور آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے آ رہے ہیں جن کے گھروں کا جیسا ماحول آگے پھر بچے بھی ویسا ہی کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کیوں؟ انسان نقال ہے, نقل کرنے والا ہے. اس لیے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ تم نے نقل کرنی ہے تو بہترین نقل کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین مثال ہونی چاہیے, بہترین نمونہ ہونا چاہیے. وہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جیسا ہے. اب تمہیں اپنی زبان سے اظہار نہیں کرنا پڑے گا, ہم حضور کے سچے امتی ہیں, ہم حضور کے سچے غلام ہیں. تمہارا سر سے لے کر پاؤں تک ہر عمل بتائے گا یہ واقعتاً اللہ کے محبوب کا سچا غلام اور امتی ہے, یہ بتائے گا. لیکن اب ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں کس کا رخ آ رہا ہے, ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں, ہمارا رخ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں بہترین نمونہ عطا فرمایا. آپ نے اپنے کپڑے سلوانے کے لیے درزی کے پاس جاتے کہ نہیں جاتے؟ نمونہ دے کر آتے کہ نہیں آتے؟ اس کو جا کر ناپ دے کے آتے ہیں اپنا کہ نہیں دے کر آتے؟ اور اگر شادی کا سوٹ ہے تو پھر بڑی تاکید بھی کر کے آتے ہیں, دیکھو یہ آستین اتنی لمبی ہونی چاہیے, یہ آپ نے گھیر اتنا رکھنا ہے, یہ میرا جسم پیمائش کر کے یہ فکس ہونا چاہیے, یہ یہاں سے اتنا ہونا چاہیے, یہ آگے پیچھے سب بتا کر آتے کہ نہیں آتے؟ گئے بتا دیا اور کپڑا دے کر آ گئے, اس نے کپڑا سی دیا, کہا جی آ کر لے جاؤ, لینے چلے گئے. جا کر دیکھا تو جو آستین ہے وہ آستین یہاں کی بجائے یہاں تک ہے, لمبی آستین ہے. لڑ پڑے اس سے, ظالم یہ کیا کیا؟ کہ کیا کرنا تھا, ایک اچھا کام ہی تو کیا. کیا اچھا کام کیا؟ کہ کپڑا بچ رہا تھا میں نے آستین میں لگا دیا. یہ سنیے گا, آج لوگ کہتے ہیں میں نے کون سا گناہ کا کام کیا, اچھا ہی کام کیا ہے. یہاں بھی بات صحیح ہے, یہ اچھا ہی کام کیا, کہا کپڑا بچ رہا تھا میں نے کہا ضائع ہو جائے گا, آستین لمبی کر دی, وہ شلوار وہ دور تک جا رہی ہے, 2 ٹانگیں آ جائے اس کے اندر لمبائی میں, اتنی لمبی بنا دی. کہا یہ کیا کیا؟ کہا یہ کپڑا بچ رہا تھا اس لیے. آپ لڑائی شروع ہو گئی, لوگ جمع ہو گئے. کیا ہوا؟ کہ میں اس کو ناپ دے کر گیا, پیمائش دے کر گیا, ساری چیز بتا کر گیا, اس کے باوجود اس نے ایسا سیا, مجھے یہ قبول نہیں. ہاں لوگ بھی آپ کی طرفداری کریں گے, واقعتاً آپ صحیح کہہ رہے ہیں. درزی کو کہیں گے اب تو نیا کپڑا لے کر آ اور اس کا صحیح سوٹ بنا کر دے. ہم نے جو ناپ دیا, ہم نے جو اپنی پیمائش دی, اس کے خلاف ہمیں اپنا کپڑا قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب ہمیں دیے, اس محبوب کی زندگی کے خلاف جس کی زندگی ہوگی اللہ کو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی. کہ ہم نے اپنا محبوب دیا تھا. کون ہے دنیا میں جو اپنا محبوب دے؟ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا, کوئی کسی کو نہیں دیتا. بڑے سے بڑا سخی آ جائے, بڑے سخی آئے جنہوں نے بڑی سخاوتیں کر دی, اپنا پیارا اور اپنا محبوب کسی نے کسی کو نہیں دیا. یہ اللہ نے دیا اپنا محبوب اور دے دیا. اب ان جیسی جو شخصیت, ایسی بہترین عمدہ مثالیں ان کے اندر, وہ تم اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئے. اور اللہ نے قید فرما دیا قرآن کریم میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو, کہ چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم محبت کرو تو اللہ تم سے محبت کرے, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا تم میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میرا چلن چلو. جب میری پیروی کرو گے اللہ تمہیں بھی اپنا پیارا بنا لیں گے. اس لیے میرے مرشد مولا فرمایا کرتے تھے انسان نے نقل کرنی, ہم میں سے ہر ایک آدمی نقل کر رہا ہے. نوجوان طبقہ بھی سوچے, بڑے بھی سوچے, ہر ایک ہم نے جیسا دیکھا ویسے کیا. فرمایا آج بہت سارے نوجوان کس کی نقل کر رہے ہیں؟ فنکاروں کی, اداکاروں کی, گلوکاروں کی, اور نہ جانے کن کی نقلیں ہو رہی ہیں. اپنی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک, اور اپنے کپڑے اور جو کچھ بھی ہے, پھٹا ہوا کپڑا کسی نے پہننا شروع کر دیا. جینز ایسی ہونی چاہیے کہ جو پھٹی ہوئی ہو, درمیان میں ایک گھٹنے کے اوپر سوراخ ہونا چاہیے اس کے, وہ سوراخ والی پہن لی. وہاں سے گھسی پسی ہو, وہاں سے رنگ بھی اترا ہوا ہو, ایسے لے کر آؤ, ایسے کپڑے پہننا شروع کر دیے. دیکھا دیکھی میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی گلوکار کی نقل کرتا ہے, کوئی فنکار کی نقل کرتا ہے, کوئی اداکار کی نقل کرتا ہے, تم سرکار کی نقل کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار کی نقل کیوں کرو؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان کی پیروی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب, آپ کے جسم اطہر سے نکلا ہوا ہر عمل اللہ کو محبوب, اور وہ عمل جس کی زندگی میں چلا جاتا ہے اللہ کو وہ بھی پیارا ہو جاتا ہے. آج وہ عمل ہمارے اندر نظر نہیں آ رہا.
اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے آج ہمارے بچے بچیاں، ہمارے بڑے، خواتین، مائیں بہنیں بیٹیاں اور مرد یہ کن کی کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی جو اللہ کی نافرمانی علیہ اعلان کر رہے ہیں، جو فاسق اور فاجر کہلا جا رہے ہیں، جو علیہ اعلان کھلا اللہ کے حکموں کی بغاوت کر رہے ہیں، علیہ اعلان حضور کے حکموں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، معاشرے کے سامنے آ کر ناچ گانا، بے حیائی اور یعنی فحاشی اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان کے گندے جسموں سے نکلے ہوئے گندے عمل آج ہماری مائیں بہنیں قبول کر رہی ہیں، آج ہمارا نوجوان قبول کر رہا ہے۔ جو اپنے اندر وہ گندا عمل لے کر آئے گا، اس زندگی کے اندر، اس کے گھر کے اندر، اس کے کاروبار میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جس نے اپنی زندگی کے اندر وہ گندا عمل لے کر آیا۔ کیوں قبول نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خوشبو ہی خوشبو، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں جہاں سے آپ گزر جاتے ہم خوشبو سے پہچان لیتے حضور یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ آپ کی جسم عطر کی خوشبو ایسی کہ گلیاں مشک بار ہو جاتی، پتہ چل جاتا آپ جہاں سے گزر کر گئے۔ آپ کا خوشبو والا جسم، آپ کے جسم عطر سے پسینہ نکلتا، یہ خوشبو والا نکلتا، آپ کے جسم عطر سے نکلے ہوئے خوشبو والے اعمال آج امت نے چھوڑ کر گندگی والے اعمال اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آ گئے، تو پھر پریشانیاں کیسے نہ ہوں، پھر ذلتیں کیوں نہ آئیں، پھر ہمارے اوپر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے غضب کیوں نازل نہ ہو؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ یہ صرف زبان سے دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ زبان کے دعوے کے لیے ضروری ہے جسم بھی دکھائے میرے جسم میں وہ خوشبو والے اعمال موجود ہیں کہ نہیں، میری جسم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی سیرت اور صورت نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے لیے رو رو کر چلے گئے، امت کے لیے رو رو کر چلے گئے، راتوں کو اٹھ کر اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اور امت ہے کہ اسی نبی کی سنت کو صبح اٹھ کر نالیوں کے اندر بہا کر خوش ہوتی ہے، نعوذ باللہ، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کیا گزرتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر جب آپ کو پتہ چلتا ہوگا میرے امتی نے یہ حرکت کی؟ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ وہ غم گسار تھے، وہ ہمارے لیے رو رو کر چلے گئے، اور ہم ہیں کہ ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخر کیسا دعویٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا؟ کس منہ سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہے کیا ہمارے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کریں کہ ہم آپ کی امتی ہیں؟ ہمارے چہرے سے پتہ چلے گا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، آج عجیب مسئلہ تو یہ ہے ہمارا دشمن ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا بھائی دشمن ہے، ہماری بہن ہماری دشمن ہے، ہمارا چچا تایا ہمارے دشمن ہے، ہمارے چچا زاد ہمارے کزن ہمارے دشمن ہے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، اس نے فلاں فنکشن کیا اس میں مجھے نہیں بلایا، فلاں تقریب میں مجھے نہیں بلایا، فلاں جگہ مجھے بڑا نہیں کیا، نکاح کے موقع پر مجھے بڑا کرتے، میرے سائن ہوتے، میرا پتہ چلتا میں فلانا ہوں۔ ہاں یہ دشمن بنا لیا، حالانکہ یہ دشمنی جائز نہیں، یہ قطع تعلقی جائز نہیں، قرآن و حدیث نے منع کیا، لیکن یہ دشمن بن چکے، آج ہماری دہلیز پر نہیں چڑھ سکتے، ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے، کہتے میں تیرے لیے مر گیا تم میرے لیے مر گیا، ایک دوسرے سے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو مسلمان، یہ حضور کا امتی ہے، یہ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا، اس سے خون کا رشتہ ہے، یہ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ کا دشمن، حضور کا دشمن، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نکلے ہوئے اعمال کا دشمن، آج وہ نہ صرف ہمارے گھروں کے اندر آ چکا، ہمارے گھروں میں آ کر ہماری تہذیب پر اثر اندار ہو چکا، بلکہ آج ہماری صبح سے شام ہونے کے طریقوں کے مطابق ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ ہندو ہے، وہ یورپ ہے، وہ انگریز ہے۔ آج ہماری شادی ہندوؤں کے طریقے پر، آج ہماری غمی ہندوؤں کے طریقے پر، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس کے طریقوں کے مطابق ہو رہا ہے؟ آج وہ غیر، وہ دشمن جو حضور کا، اللہ کا، قرآن کا، مسلمان کا، اسلام کا، وہ آج ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم دوسروں کو دشمن بنا کر دین سے دور ہو کر بیٹھے ہوئے، اس لیے آج اس کو جرت ہوئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب یہاں تک حملہ ہوا کہ ہمارے مسلمان ملک، جو مسلمان ہے، مسلمان ملک کے اندر جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس ملک کے اندر ٹرانسجینڈر نامی قانون ایکٹ پاس کر لیا گیا، اور وہ ایسے پاس کر لیا گیا کہ پوری دنیا لگی ہوئی تھی مسلمانوں کے اندر یہ بے حیائی پھیلاؤ، ان کے اندر یہ بغیرتی پھیلا دو، اس کے اندر جو چاہے اپنی جنس بدل لے، جو چاہے مرد عورت بن جائے، جو چاہے عورت مرد بن جائے، اور 28,000 ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو کروا لیا، جو مرد تھا وہ عورت بن چکا اور جو عورت تھا وہ مرد، آپ نے کروا لیا۔ اب ان کی شادیاں ہوگی تو مرد کی مرد سے شادی اور نعوذ باللہ عورت کی عورت سے شادی ہو رہی، نعوذ باللہ۔ کو معمولی باتیں ہیں؟
ہم سمجھتے ہیں یہ معمول اور معمول نہیں ہے. یہ یہاں تک پہنچنے کی ضرورت تب ہوئی جب انہوں نے ہمارے اندر سے یہ چیزیں ایسا ایسا کھرچی نکالی. باہر یورپ نے، انگریز نے ہر جگہ پر حملہ کیا، ہر ایک کی تہذیب پر اثر انداز ہوا. اور مسلمانوں کی تہذیب پر اثر انداز ہونے کے لیے ان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں. یہ مسلمان اپنی تہذیب سے پیچھے نہیں ہٹتے، یہ مسلمان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن ہمیں وہ پیچھے ہٹا کر ہمارا ذہن اس طرف بنا رہے ہیں اور ہمیں اس طرف مجبور کرتے چلے جا رہے ہیں. آج اشد ضرورت ہے ہمیں دوبارہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آ کر چمٹنے کی. آپ کی ذات اقدس کو، آپ کی ہستی جو ہمارے لیے نمونہ بن کر آئی، عمدہ مثال بن کر آئی، بہترین مثال بن کر آئی، ہمیں ضرورت ہے ہماری سیرت اور صورت، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا چلنا اور پھرنا، ہمارا جاگنا اور سونا، غرض ہے کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہماری کاروباری زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری تنہائی کی زندگی، ہماری لوگوں کے درمیان کی زندگی، ہماری مسجد کی زندگی، ہماری بازار کی زندگی، یہ سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. اس لیے ہم سب عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. آج سے خوب پختہ طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہی وہ چیز ہے جو آج ہم سے نکلوائی جا رہی ہے، چھڑوائی جا رہی ہے. ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے. سنت وہ عمل ہے، پوری دنیا میں سنت ایک ہی طرح کی رہتی ہے، بدعت بدلتی رہتی ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے یہ بدعت ہے یا سنت، دیکھو فلاں ملک میں اس کا کیا طریقہ ہے، فلاں ملک میں کیا طریقہ ہے. اگر وہ بدعت ہوگی بدل جائے گی، اگر سنت ہوگی تو پوری ساری دنیا میں سنت ایک ہی رہے گی. کھانا کھانے کا طریقہ ایک ہی ہے، پانی پینے کا طریقہ ایک ہی ہے، بیت الخلاء جانے کا، بیت الخلاء سے نکلنے کا، مسجد میں آنے کا، مسجد سے نکلنے کا، یہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری دنیا میں ایک ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے صرف ایک ہی واحد محبوب ہیں اور وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس طرف آئیں. اور آج تک جو ہم سے غلطی ہوئی، آج تک جو حضور کی سنتوں کو چھوڑا، ہم ان سنتوں پر اللہ سے معافی بھی مانگیں. اللہ سے معافی مانگ کر حضور سے اپنا تعلق مضبوط کریں. ہر جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کریں. کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں. 300 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنی محبت حضور سے ثابت کریں. اور ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ دلوں میں محبت کو بڑھائیں گے. حضور کی سنت ہماری زندگی میں آتی چلی جائیں گی. انشاءاللہ اللہ کے پیارے بن جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. مولا کریم یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جن نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. بھائی عبدالحمید صاحب کی اہلیہ کافی علیل ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. شوکت بیٹری والے ان کی اہلیہ علیل ہے. نوید بھائی کی والدہ علیل ہے. ماسٹر محمد شریف صاحب کا آپریشن ہے، ان کے لیے دعا کریں. جاوید جبار بھائی علیل ہے کافی دنوں سے، اور ایک ساتھی کی نانی علیل ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اور میرے ماموں بھی کافی علیل ہیں، اور منیب الرحمان صاحب یہ بھی بیمار ہیں کافی دنوں سے. طاہرہ خاتون وہ بھی علیل ہے، ایک ساتھی کی والدہ کا آنکھوں کا آپریشن ہوا، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ ان سب کو یا اللہ مکمل پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دیجیے.
بولے کریم الہ العالمین اے الراحمین ہم میں سے بھی جتنے بھی مسجد میں موجود ہیں، کوئی بھی بیمار ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، یا الہ العالمین سب دور فرما دیجیے، یا الہ العالمین یا الراحمین، یا اللہ ڈینگی کا مرض زیادہ پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں، بولے کریم اس مرض کو یا اللہ ختم فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کو گھروں میں ہوں، اسپتالوں میں ہوں، یا اللہ اسی طرح تمام سیلاب اور بارش کے متاثرین کو جو اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں موجود ہیں، جو جو ان کے ساتھ معاملات ہیں، یا اللہ سب کو اپنے صحت کے خزانوں سے، صحت کی دولت سے مالا مال کروا دیجیے، بولے کریم الہ العالمین اے الراحمین مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے، بولے کریم خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے، اے الہ العالمین بات ساتھی روزگار کے اعتبار سے پریشان ہیں، دعاؤں کے لیے مسلسل کہتے رہتے ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے بہتر روزگار عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کے روزگار میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، جس طرح اب تک آپ نے اپنے کرم نوازیوں مہربانیوں میں رکھا، یا اللہ اسی طرح رکھا، اسی طرح آئندہ بھی رکھیے، یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے، شکر کے مواقع خوب عطا فرما، ہر تکلیف پریشانی دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما، بولے کریم جتنے حاضرین مجھ میں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب کو ہی فرما، ہمارے جتنے آئزہ اور دنیا سے جا چکے ہیں یا الہ العالمین والدین میں سے، یا اللہ اور بہن بھائیوں میں سے، گھر والوں میں سے، یا اللہ سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کی قبر و غرور سے منور فرما، بولے کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، حاسدین کا حسد، شریروں کی شر، نظر بد سے حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين.